اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دور سے ایک چٹان دیکھی، لمبی چٹان دیکھی، تو دیکھا کہ اس کے اوپر سورج کا سایہ نہیں پڑ رہا. تو میں نے آیا تو کنکریاں تھیں جس طرح آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں. تو اپنے ہاتھوں سے ان کو صاف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چادر بچھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ استراحت فرمائیں. اور پھر میں نیچے اترا، ارد گرد دیکھا تو دور ایک جو تھا رائی غنم کا ایک چرواہا بھیڑ بکریاں لے کے آ رہا تھا. اس کی بھی شاید حدیث پاک ایسے ہی کہ نیت تھی، وہ بھی شاید سائے میں ستانا چاہتا تھا. تو میں نے اس کو آگے جا کے روکا اور اسے کہا کہ بھائی کس کے کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں فلاں بندے کا مکہ میں غلام ہوں اور یہ اسی کی بھیڑ بکریاں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ بیچو گے؟ تو اس نے کہا بالکل. تو پھر فرماتے ہیں کہ میں اوپر گیا، چٹان سے برتن دو چار ساتھ لے کر آئے ہوئے برتن لے کر آیا، اور پھر ریت بڑی ہے، ریت سے اس کے تھنوں کو میں نے صاف کیا، پھر پانی سے دھویا، پھر میں نے خود دودھ نکالا اور دودھ نکال کے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ جبال الخسارک میں اس مبارک چٹان کہ جس کا حدیث پاک میں صخرہ طویلہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے اور جس کے سائے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے سفر ہجرت میں تھوڑی دیر آرام فرمایا تھا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس چرواہے سے دودھ لینے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کیا اور اسی اثناء میں نے برتن کے نچلے حصے پر پانی ڈالنا شروع کیا تاکہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. بیدار ہونے پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دودھ پیش خدمت ہے، آقا اسے نوش فرمائیے. جناب والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور میں خوش ہو گیا. پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ہو گیا ہے. پھر جب سورج نیچے کو ڈھلا تو ہم سفر پر چل پڑے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا طبیب قلوبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
مورخ مدینہ المنورہ اور محقق حجاز مقدس الاستاذی عبد الحمید القادری دامت برکاتہم القدسیہ کی تحقیق کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 4 ربیع الاول بروز اتوار صبح کے وقت غار ثور سے روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت جباد الخسارک میں واقع چٹان صخرہ طویلہ میں پہنچے، اور اسی روز یعنی 4 ربیع الاول شریف بروز اتوار سپہر کے وقت مرہ الزہران کی طرف آپ کا سفر شروع ہوا، اور راستے میں زمانہ قدیم سے واقع تاریخی کنویں بیر عد پر تشریف فرما ہوئے اور پانی نوش جاں فرمایا۔ یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مصلی بھی ہے جو ہمارے اس سفر ہجرت کی چوتھی قسط میں انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک مشہور آدمی تھے اور تجارت کے سلسلے میں ادھر ادھر سفر کرتے رہتے تھے، اسی لیے بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ راستے میں کوئی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتا یہ کون ہے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ سننے والا یہ سن کر مطمئن ہو جاتا کہ یہ راہبر ہے، مگر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے یہ مطلب لیتے تھے کہ یہ مجھے خیر اور بھلائی کے راستے کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قراع الغمیم کے قریب پہنچے تو ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیا تھا کہ جو بھی آ کر کچھ پوچھے تو تم ہی اسے نپٹاتے رہنا۔ اللہم صلی علی حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہم بیر عد پر چلیں گے اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی اگلی منزلوں کا ذکر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سفر ہجرت کا صدقہ ہمارے ایمان کو روشن کرے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اس دنیا میں اور آخرت میں سایہ فراہم کرے، اور اس پروگرام کو پیش کرنے میں جتنے بھی احباب نے تعاون کیا رب العالمین سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا سایہ عطا فرمائے، اور جنت میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی ساتھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم